أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں مکے کی ابتدائی اور مڈل فیز میں آ رہی تھی، اسی کی اسٹڈی کنٹینیو چل رہی ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی سب ٹاپک کا لاسٹ لیکچر ہوگا. یعنی ضمناً جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں نا کہ بہت سارے یعنی کئی جو میجر صحابہ ہیں ان کی سٹوری کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کڑی کا آج آخری لیکچر ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہجرت حبشہ کے اوپر ہوگا، دی مائگریشن ٹو ایبیسینیا. تو آج میں اس ٹاپک کو کور کروں گا، اور آج جو لاسٹ صحابی جن کا ذکر آج ہونا ہے وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہیں. یہ عثمان بن عفان نہیں ہے، یعنی اس میں کنفیوز نہ ہو. جو مشہور عثمان غنی یا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں یہ الگ ہیں ان سے. عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ ہیں، اور عثمان بن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مدینہ میں وفات پا گئے تھے. تو یعنی یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. کافی مشہور صحابی ہیں اور بہت یعنی سابقون الاولون میں سے ہیں. اور جو یعنی سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پہ جو 6 لوگ ایمان لائے تھے، اس کے بعد جو تھرڈ بیچ آف کنورٹس تھا اس میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو ہم نے جن جن کا تذکرہ پڑھا ہے وہ صرف پرائمریلی جو بہت فیمس صحابی ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، انہی کی مصیبت انہی کی آزمائش کا ہی تذکرہ پڑھا ہے. اور ہم نے جو تذکرہ پڑھا ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے، اور جو تذکرہ کتب تاریخ میں مینشن ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے. یعنی جو آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور صحابہ کرام کے سامنے آئیں، اور ان کو یعنی ان آزمائشوں کے دور سے گزرنے کے نتیجے میں جو تکلیف اور مصیبت اور درد اور پریشانی صحابہ نے جھیلی، اور اس کے نتیجے میں جو ان کی شخصیت کے اندر تبدیلیاں ہوئیں، ان کو ہم صرف کتابوں سے پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے. خاص طور پہ جو پین ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا، یعنی جو ایفلکشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں صرف آپ پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ خود کسی درجے میں ان کیفیات سے نہ گزرے ہوں. باقی باتیں جو ہیں وہ صرف ایبسٹریکٹ کی حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں نا، کانسیپچوئل حد تک سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی جو بھی مصیبت ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کی اصل مصیبت ان سے کہیں زیادہ تھی. کیونکہ جو تاریخ میں جو چیزیں ریکارڈڈ ہوتی ہیں وہ تو انسان کی اصل حیثیت سے بہت کم ہوتی ہیں نا، اصل مشکلات و پریشانیوں سے بہت کم بیان کی جاتی ہیں. تو اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جو چیزیں بھی آپ نے یہاں پڑھی ہیں صحابہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ چیزیں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی. ممکن ہی نہیں ہے کسی کتاب کے لیے اور کسی لکھے ہوئے ورق کے لیے، اور یوں کہہ لیجیے کہ انکس کے لیے جو ہے، یہ انک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات کی پوری زندگی کو اور ان کی یعنی پرسنالٹی کے ڈفرینٹ کلرز کو بیان کیا جا سکے. تو دس از جسٹ ٹو گیٹ دی آئیڈیا اینڈ جسٹ ٹو گیٹ دا ونڈو آف دیئر پرسنالٹی اینڈ واٹ دے ہیو گون تھرو. اس بات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو سیرت وغیرہ پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس غلط فہمی کو نکال دیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یہ ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور مصیبتیں بہت ساری پریشانیاں انہوں نے جھیلی. تو جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو اس موقع پہ یہ ہجرت یعنی پہلی ہجرت حبشہ کا ذکر ابھی آیا نہیں ہے آپ کے سامنے، وہ آئے گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. لیکن جو پہلا بیچ گیا ہے حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت جو ہوئی ہے، یعنی ٹوٹل 2 ہجرتیں ہوئی ہیں حبشہ کی طرف. تو جو پہلی ہجرت ہوئی اس میں تقریباً 12 یا 13 لوگوں نے ہجرت کی ہے. اس میں عثمان بن مظعون بھی تھے. اور جب یہ عثمان بن مظعون مکہ کی اذیتوں اور پریشانیوں سے پریشان ہو کے جب نکلنے لگے ہیں، تو چونکہ ان کو سب سے زیادہ اذیتیں دیتا تھا امیہ بن خلف. امیہ بن خلف انہی کے قبیلے سے تھا، اور ان کے قبیلے والوں نے ان کی بڑی یعنی سزائیں دی، ان کو باندھ کے رکھا، زنجیروں میں باندھ کے رکھا، بہت طرح کی اذیتیں دی.
تو امیہ بن خلف اس میں سب سے آگے رہتا تھا. تو جب یہ نکلنے لگے ہیں نا مکہ سے اور حبشہ کی طرف انہوں نے پہلی ہجرت کی ہے، تو چند اشعار کہے ہیں امیہ بن خلف پہ ہی، یعنی کہہ لیجیے کہ وہ تنقید کرتے ہوئے. اور جیسا کہ اہل عرب کا رواج ہے، آپ جانتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ، جیسے ہمارے یہاں ہمیں اگر کوئی پوئٹری لکھنی ہوتی ہے، پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے یہاں مطلب صلاحیتوں کی بڑی کمی ہے زبان کے معاملے میں. اس کے بعد جن لوگوں کو صلاحیت ہوتی بھی ہے، وہ اشعار جو کہتے ہیں وہ کہتے نہیں، وہ لکھتے ہیں، پہلے اس پہ غور کرتے ہیں، یعنی اس کی ساری رائم اسکیم میچ کراتے ہیں، اور جو لٹریری ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو سیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یعنی معنی بھی ہونا چاہیے اس کے اندر، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ساری باتوں کے بعد جو ہے ایک شعر تیار ہوتا ہے. لیکن عرب کا رواج یہ تھا کہ عرب جو ہے شعر لکھتا وکھتا نہیں تھا، عرب بولتا تھا، یعنی چونکہ وہ خطابت میں آگے تھے، ان کے ہاں لکھنے پڑھنا بہت کم لوگ جانتے تھے. یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ جو ہیں فصیح بہت تھے. جس کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا افصح العرب، کہ میں عرب میں سب سے فصیح ترین انسانوں میں سے ہوں. تو یعنی زبان پہ پورا ملکہ ہوتا تھا، پوری پوری یعنی قدرت ہوتی تھی، اور اتنی ہوتی تھی کہ اشعار وغیرہ کہنے کے لیے اور پوئٹری کہنے کے لیے جو ہے لکھنے کی اور قلم لے کے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یعنی ان کا طرز کلام ہی اتنا مطلب بلیغ اور فصیح ہوتا تھا. تو آپ یعنی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز ریکرنگ دکھے گی کہ عرب جو ہے وہ نہ صرف شعر کہتا تھا بلکہ اشعار یاد بھی کر لیتا تھا. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 سال کی عمر میں 15,000 اشعار زبانی یاد کیے ہوئے تھے. تو مطلب یہ چیزیں ان کے یہاں کامن تھی. جیسے بعض چیز، جیسے ہم لوگوں کے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چائنیز اور انڈین تھوڑا سا میتھمیٹکس میں اچھے ہوتے ہیں، جو میتھس پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں ہے، لیکن جو میتھس کی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ ان کی کیلکولیشن کی صلاحیت اور جو میتھمیٹیکل اسٹیمیشن وغیرہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے چائنیز اور انڈین کا. تو اس کے مقابلے میں عرب جو ہے وہ میتھس میں اتنا اچھا نہیں ہوتا عام طور پہ. لیکن جو جاہلی عرب تھے وہ زبان کے اوپر بہت ان کا ملکہ تھا، بہت زبردست. تو یعنی عثمان بن مظعون نے کھڑے کر ہی یہ اشعار پڑھے، جو کہ یعنی نوٹڈ ہیں آپ کے سامنے. اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا کیونکہ ترجمہ بڑا ہی بھونڈا ہے، ترجمے میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن اشعار انہوں نے جو کہیں امیہ بن خلف کو تنقید کرتے ہوئے کہیں کہ اخرجتنی من بطنی مکۃ آسمن، یعنی اب شارٹ میں سمجھ لیجیے، اگر میں تھوڑا ٹرانسلیٹ کر ہی دوں تو اخرجتنی من بطنی مکۃ آسمن، کہ تو نے مجھے نکالا ہے من بطنی مکہ، کہ مکہ کے بطن یعنی مکہ شہر کے جسم میں سے، یعنی گویا کہ مکہ میں سے تو مجھے نکال رہا ہے آسمن. یہ حال بیان کیا جا رہا ہے، یعنی تو نے مجھے ظلم اور زیادتی اور گناہ کی حالت میں مکہ سے نکالا ہے. وَأَسْكَنْتَنِي فِي صَحِّ بَيْضَاءِ تَقْضَ نَرِيشُ تَرِيشُ نِبَالًا لَا يُؤْتِيكَ رِيشُهَا وَتَبْرِي نِبَالًا رِيشُهَا لَكَ أَجْمَعُ وحاربت اقواما كراما عزة واهلكت اقواما بهم كنت تفضع ستعلم ان نابتك يوما ملمة واسلمك الاوباش ما كنت تصنع. یعنی سمری میں بتا دوں شعر کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تنقید کی امیہ بن خلف پہ کہ تو نے مجھے مکہ سے نکالا ہے اور تو اپنی ٹھاٹ باٹ دکھاتا ہے اپنے یعنی اپنی قوت پہ، اپنی فوج پہ، اپنے ماننے والوں پہ، اپنے آس پاس جو تمہارے بدماش چھوکڑے گھومتے ہیں جن کو تم نے پال رکھا ان پہ بڑی تو فخر کرتا ہے. لیکن تم نے ایک ایسی قوم سے جھگڑا لڑا ہے جو بڑی عزت والی ہے، کافی تعظیم والی ہے، کرم والی ہے، صاحب یعنی شرافت والی ہے، اور تمہارے آس پاس جو بدماش قسم کے لوگ ہیں وہ وقت بدلتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یعنی ترجمے میں بالکل ہی بیکار سی بات لگی، لیکن بس یہ بتانا مقصود تھا اس شعر کے ذریعے کہ کس طرح وہ ان کے ہاں زبانی اشعار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کہے جاتے تھے. بہرحال عثمان بن مظعون جو ہیں پہلی ہجرت حبشہ کے بعد یعنی ابیسینیا یعنی حبشہ جا کے رہنے لگے، اور پہلی ہجرت حبشہ کا جو ٹولہ تھا نا وہ واپس آ گیا تھا کچھ دن بعد ہی. یعنی ہجرت ہوئی 12-13 لوگوں کی، اور وہ پھر کچھ وقت انہوں نے حبشہ میں گزارا اور واپس آ گئے. واپس آنے کا کیا ریزن تھا میں یہاں پہ نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ اگلی جو ہجرت حبشہ کی اسٹڈی ہے وہ نیکسٹ ٹائم پہ، نیکسٹ لیکچر میں، تو اس میں انشاءاللہ ذکر ہوگا. اور پھر دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی. دوبارہ جب ہوئی تو تقریباً جو ہے 80 سے 90 صحابہ کرام جو ہے انکلوڈنگ وومن بہت ساری جو ہیں وہ انہوں نے ہجرت کی تھی. تو اصل جو ہجرت حبشہ ہے وہ سیکنڈ والی ہے. پہلی والی جو تھی بہت ہی چھوٹے اسکیل پہ تھی، یعنی 12-13 لوگوں نے ہجرت کی تھی، اور وہ بھی کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس آ گئے تھے. تو اس میں پہلی والی میں جو ہے وہ یہ گئے تھے اور دوبارہ واپس آئے،
واپس آنے کے بعد عرب میں کیا ایک رواج تھا کہ اب یہ تو چونکہ اپنا مکان اور در دیار چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو دوبارہ آپ اس شہر میں انٹری نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی اس شہر کا معزز آدمی، صاحب عزت اور صاحب پیسہ اور قوت والا آدمی آپ کو پناہ نہ دے دے، ہے نا؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے واقعہ بیان ہوگا کہ طائف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو جب آپ واپس لوٹے ہیں تو ایسے یعنی ڈائریکٹلی داخل نہیں ہوئے طائف سے لوٹنے کے بعد، بلکہ آپ نے پناہ طلب کی ہے اپنے مکے کے اندر، کیونکہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس زمانے میں ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا اور ابو لہب ہی آپ کا چچا تھا، اسی کے یعنی بنو ہاشم کے گھر میں آپ رہتے تھے، لیکن جب آپ طائف گئے لوگوں سے نصرت و مدد طلب کرنے، وہاں سے لوٹے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی مکے کے اندر نہیں داخل ہوئے، بلکہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اندر بھیجا مکہ کے، اور کہا ہے کہ کسی شریف جو سردار ہو اس سے جو ہے امان طلب کر کے لاؤ، تو چنانچہ عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، تو پھر آپ جو ہے انٹر کی اور عدی بن حاتم کی آپ امان میں رہیں۔ بہرحال یہ مقصود ابھی بتانا نہیں تھا، وہ آگے وہ اسٹوری آئے گی ڈیٹیل میں۔ تو یہاں وہی اسی یعنی جو عرب کا رواج تھا اور عرب کا جو ایک اسٹیبلشڈ لا تھا، اس کے تحت عثمان بن مظعون ڈائریکٹلی اب انٹر نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ جب ہجرت حبشہ سے واپس آئے تو ولید بن مغیرہ سے پناہ لی، یہ الگ امیہ بن خلف سے وہ ناراض ہو کے گئے تھے، یعنی امیہ بن خلف پہ انہوں نے جو ہے وہ اشعار کہے تھے، لوٹے ہیں تو انہوں نے دوسرے ولید بن مغیرہ سے پناہ لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ولید بن مغیرہ جو تھے جو تھا یہ کافر ہی تھا، یہ بنو مخزوم کا تھا، لیکن کچھ معاملوں میں کچھ خوبیاں تھیں اس کے اندر، ولید بن مغیرہ کے اندر چند خوبیاں تھیں، وہ اپنے وقت پہ بیان کیا جائے گا اس کو۔ تو لیکن یہ متکبر تھا، بہت پراؤڈی تھا، تو پراؤڈی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ نام و نمود کے لیے بڑا سے بڑا کام کر سکتے ہیں، ہے نا؟ وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ان کی عزت بڑھ جائے اس کے لیے وہ بڑا سے بڑا کام کر سکتے ہیں، تو ولید بن مغیرہ کے اندر بھی یہ تھی یہ بات۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ایک مجبور آدمی مجھ سے مدد مانگ رہا ہے تو یعنی اس نے یہ سوچ کے مدد کی کہ چلو ٹھیک ہے، اس سے میرا جو ہے وہ مکہ اور اس کے آس پاس کے اطراف میرا نام ہوگا کہ ولید بن مغیرہ جو بڑا سخی آدمی ہے، کمزوروں کی مدد کرتا ہے، امان طلب کرنے والوں کو امان دیتا ہے، تو لہٰذا ولید بن مغیرہ کے یعنی کہہ لیجیے کہ امان کے اندر عثمان بن مظعون رہنے لگے، اور ولید بن مغیرہ چونکہ بنو مخزوم کا تھا اور بنو مخزوم ان تین اسٹرانگ قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جو مکہ کے اندر جن کی اصل قوت تھی، ایک بنو امیہ، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو مخزوم، یہ تین سب سے میجر ٹرائب تھے، جن کی یعنی جو سمجھ لیجیے سب سے زیادہ عزت والے ٹرائب مانے جاتے تھے مکہ کے اندر۔ تو اور چونکہ یہ ولید بن مغیرہ کافی سینئر تھا تو اس کو جو ہے قریش میں کافی عزت حاصل تھی، تو اس نے چونکہ پناہ دے دی تھی تو اب قریش جو ہے وہ عثمان بن مظعون کو ہاتھ اتنی آسانی سے نہیں لگا سکتے تھے۔ تو اسی طرح پناہ کی عالم میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ولید بن مغیرہ کے یہاں رہنے لگے، کچھ وقت گزرا کہ ان کی ایمانی غیرت جو ہے وہ مزید جاگی اور انہوں نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ کسی کی پناہ میں نہیں رہ رہا، اور ان پہ طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری یعنی مشکلات جھیلنی پڑ رہی ہیں، اور میں اس یعنی ایک مشرک آدمی کی جس کی قوم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے، جس کی قوم جو ہے وہ مسلمانوں کو ستا رہی ہے، اس کی پناہ میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، تو ان کی جو دینی غیرت تھی نا اس نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ کی قسم میری صبح و شام جو مشرک آدمی کی پناہ کی وجہ سے محفوظ ہو اور میرے دوسرے دینی بھائی آزمائش اور تکلیف میں مبتلا ہوں، تو یہ تو میرے لیے بہت ہی عیب کی بات ہے بہت ہی یعنی انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں آرام سے رہوں اور دوسرے میرے بھائی جو ہیں مشقت و پریشانی میں رہیں، جسٹ بیکاز آئی ایم لائک پریویلیجڈ ان ٹرمس آف ہیونگ دیٹ کائنڈ آف سیکورٹی، it does not befit me to stay in that secure environment, and Rasulullah SAW and other Sahaba are suffering from all those kind of evil from the same mushrikeen. تو عثمان بن مظعون نے پھر ولید بن مغیرہ سے کہا کہ تم جو ہو اپنی پناہ واپس لے لو۔ تو عرب کے اندر ایک رواج یہ تھا کہ پناہ جب کوئی آدمی کسی کو دیتا تھا تو یعنی عرب کے اندر نہیں، خصوصاً مکے کے اندر یہ رواج تھا، تو وہ حرم شریف میں جا کے مکے کے پاس جا کے اناؤنس کرتا تھا کہ میں نے فلاں فلاں کو پناہ دی ہے اور فلاں فلاں میری پناہ میں ہے، لہٰذا کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا گویا مجھے نقصان پہنچا رہا ہے نا؟ اور کوئی اگر اسٹرانگ ٹرائبل لیڈر ایسی بات کہہ دیتا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس شخص کے پروٹیکشن کے لیے ایک اعلان ہو جاتا تھا، ہے نا؟ تو ولید بن مغیرہ نے جب پناہ دی تھی عثمان بن مظعون کو تو اعلان کر دیا تھا۔ اب جب یہ عثمان بن مظعون گئے ہیں ولید بن مغیرہ کے پاس اور کہا کہ میں تمہاری پناہ لوٹانا چاہتا ہوں، تو ولید بن مغیرہ نے
پہلے تو بھائی اعتراض کیا کہ اس کو لگا کہ شاید یعنی میں نے اپنی شائن و شان جو ہے عثمان بن مظعون کا خیال نہیں رکھا، تو یا کسی نے عثمان بن مظعون کو اس پناہ کے باوجود تکلیف پہنچا دی ہے، تو اس کا اندر کا جو وہ تھا ایک یعنی جو حمیت تھی، قبائلی حمیت، اور جو ایک یعنی پاور والی فکر والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کے اندر ایک غصہ آتا ہے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھائی لگتا ہے میری پناہ کے باوجود تمہیں کسی نے نقصان پہنچایا ہے. تو پوچھا ولید بن مغیرہ نے کہ بتاؤ تمہیں کسی نے نقصان پہنچایا ہے، یا کسی نے تکلیف دی ہے، یا کسی نے تمہاری عزت کے ساتھ پامالی کی ہے، عزت کی پامالی کی ہے؟ تو عثمان بن مظعون نے کہا نہیں نہیں، میرے لیے صرف اللہ کی پناہ کافی ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو وہ سیکیورٹی حاصل نہیں ہے صحابہ کرام کو، لہٰذا میں اپنے لیے یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اتنے آرام و اطمینان سے رہوں. تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم نے اگر چونکہ پناہ میں نے دی تھی حرم شریف میں اعلان کر کے، تو اگر پناہ کو نلیفائی کرنا ہے، امان کو نلیفائی کرنا ہے، تو بھی حرم میں جا کے اعلان کرنا پڑے گا. لہٰذا عثمان بن مظعون گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ولید بن مغیرہ کی جو پناہ دے رکھی تھی وہ ختم ہو گئی. اچھا چلیے، اب ایک اسی موقع پر کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک یعنی چونکہ عرب میں مکہ کے اندر وہ رواج تھا جو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حرم میں بیٹھ کے شعر و شاعری وغیرہ کا معاملہ چلتا تھا. تو قریش کے چند سرداران وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ایک شاعر تھا لبید بول کے، لبید بن ربیعہ. لبید بن ربیعہ یہ مکہ کا نہیں تھا، باہر سے آتا تھا، لیکن یہ اپنے شعر و شاعری کے لیے مشہور تھا، اور اشعار کو، پوئٹری کو جو حیثیت حاصل تھی عرب کے اندر، اور جو جتنا افیکٹو یہ فورس رکھتی تھی شعر و شاعری، وہ پہلے بیان ہو چکی ہے میرے خیال میں 7ویں یا 8ویں لیکچر کے اندر. جو ہمارا ابتدائی لیکچر تھا 7واں یا 8ویں نمبر کا، اس کے اندر ہم نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ پوئٹری کی حیثیت کیا تھی. جس طرح یعنی جدید دور میں کیا ہوتا ہے کہ وہ موویز اور لٹریچر اور نیوز اور سانگس، اس کے ذریعے جو ہے آئیڈیاز مائنڈ میں سرکولیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ویک مائنڈس جو ہوتے ہیں نا، ویک مائنڈس. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں ویک مائنڈس، تو ہر انسان سمجھے گا کہ نہیں، میرا مائنڈ تو ویک نہیں ہے، میں تو مضبوط ہوں، یہ ویک مائنڈ والوں کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو بھی یعنی اسلام کی گہرائی سے جس کو نالج نہ ہو، اور جس کو علی البصیرہ اسلام کا علم نہیں ہو، اور جس کو تجربات نے اسلامی عقائد کے اوپر مضبوط نہ کر دیا ہو، وہ سارے کے سارے لوگ ویک مائنڈڈ ہیں، چاہے انہوں نے بڑی کتابیں پڑھ لی ہوں. ایک تو جو کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی وہ یعنی اکثر لوگ جنہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اسلامک جانر کی نہیں ہوتی. اگر اپنے اسلامک جانر کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آپ کا علم جو ہے پڑھنے کی حد تک محدود ہے، تجربات کے میدان میں آپ اتر کے اپنے عقائد کے پختہ ہونے کا ثبوت آپ نے نہیں دیا ہے، تو اسلامی اعتبار سے آپ کو ویک مائنڈ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو ویک مائنڈس جو ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون دیئر لیول آف ویکنیس، وہ پریویلنٹ آئیڈیاز سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا جو آئیڈیاز کو بہت اچھے طریقے سے فارمولیٹ کر کے مووی کے ذریعے دکھایا جائے، یا سانگس کے ذریعے، یا لٹریچر کے ذریعے، یا نیوز کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے، تو وہ ذہن پر کم و بیش اثر رکھتی ہے. یعنی کچھ لوگوں پہ پورا کا پورا پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، پورا نہیں ہوتے، وہ اپنے اندر ایک فلٹر رکھے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس حد تک اگر بات ہوگی تو میں قبول کر لوں گا، اور اپنے ذہن کے اندر اس بات کو جگہ بنانے دوں گا، اگر یہ بات نہیں ہوگی تو نہیں بنانے دوں گا. لہٰذا ہر انسان کا اپنے علم اور تجربے اور میچورٹی کے حساب سے فلٹر لگا ہوتا ہے ذہن میں. اور پھر اس کی کتنی پختگی ہے اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات کے اوپر، یہ بھی اس فلٹر کی مضبوطی اور کمزوری کا سبب بنتے ہیں. تو بہرحال جو ویک مائنڈس ہوتے ہیں، میں ایک بہت جنرک بات کہہ رہا ہوں، ان پہ جو اس طرح کے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، اور آئیڈیاز کو اس انداز میں اگر بہت ہی بیوٹیفلی کنوے کیا جائے تو بہت جلدی کنونس ہو جاتے ہیں. تو عرب کے اندر اسی کنونسنگ ٹول کے طور پہ سب سے اسٹرانگیسٹ ٹول جو تھا وہ شعر و شاعری تھی. یعنی اشعار کے ذریعے اگر آپ کسی کی بے عزتی کرنا چاہیں، اور اگر آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے بے عزتی کر دی اشعار کے ذریعے، تو پھر اس انسان کی کوئی عزت نہیں بچے گی، اور اس انسان کی لوگ بات بھی نہیں سنیں گے، ہے نا. آپ کو لگے گا کہ ارے یار یہ کتنے بیوقوف لوگ تھے جو ایسے ہوتے ہیں، لیکن آپ بھی یہی کرتے ہیں. آپ بس اشعار سے نہیں متاثر ہوتے، آپ نارمل لٹریچر سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن صبح شام جو آپ کے اوپر نظریات کی بوچھار ہوتی ہے، ان نظریات کے نتیجے میں جو آپ کا ذہنی تصور بنا ہوا ہے دنیا کے بارے میں، وہ بہت سی چیزوں میں اسلام کے بالکل مخالف ہے. تو اسلامی احکام بھی ان معاملات میں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں مطلب ایک وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیاز جو ہیں میرے اندر، آئی ڈونٹ فائنڈ دیز آئیڈیاز ویری انلائٹننگ، ہے نا. وائی؟ بیکاز یور مائنڈ ہیز بین کنڈیشن ٹو بلیو ان اے سرٹن وے. تو آپ
جب میں نے عرب کے بارے میں یہ بات بتائی تو آپ کو ممکن ہے کہ ایسا لگا ہو کہ یار بڑے بیوقوف لوگ تھے یار، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی ویسے ہی ہیں، ہم بھی ویسے ہی ہیں، بس ہم شعر و شاعری سے ویسے متاثر نہیں ہوتے، ہم دوسری چیزوں سے، ہم دوسرے نظریات سے جو دوسرے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہوں، چاہے وہ تعلیم کے ذریعے ہو، چاہے وہ نیوز کے ذریعے ہو، چاہے وہ لٹریچر کے ذریعے ہو، چاہے وہ موویز اینڈ سانگس کے ذریعے ہو، چاہے وہ ان ماحول کے ذریعے ہو جن کے ہم پروردہ ہیں، ان تمام کے اثرات کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں کچھ تصور ہوتے ہیں، ان تصورات سے اگر اسلامی تعلیمات ٹکرا جاتی ہیں تو ایسا شخص جو ان تعلیمات کو ایکٹیولی پیش کر رہا ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں مبہم اور مطلب وہ بن جاتا ہے، تھوڑا مشکوک بن جاتا ہے، اور وہ تعلیمات بھی ہمارے نزدیک مشکوک بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، جیسے قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں، ان کے مینٹینر ہیں، ہے نا، وہ اسٹرانگ ہولڈ، قلعہ جو ہے گھر کا، اس کی اس کے سنبھالنے کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا عورت کو، ایک بیوی کو اپنے شوہر کی تمام جائز معاملات میں اطاعت کرنی ہے، جائز معاملات میں۔ لوگ یہاں پہ الٹے پلٹے سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی کا اللہ کی حکم، جب اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم ہے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں، لیکن جب تک معاملہ مباح ہے، جائز معاملہ ہے، اس میں عورت کے لیے یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اسی طرح ایک عورت کے لیے بغیر اپنی شوہر کے، یعنی شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مطلب اگر شوہر نے منع کر دیا کہ تم گھر سے نہیں نکلو گی آج، تو عورت بغیر کسی شرعی مجبوری کے، پھر میں کنڈیشن رکھ رہا ہوں کہ شرعی مجبوری ہو جائے، کوئی مجبوری آ جائے تو الگ بات ہے، کہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں نکل سکتی، یہ ہے اسلامی حکم ہے اور یہ واضح قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ ماڈرن سینسیبلٹی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، چونکہ ہماری سوچ فکر پہ اس کا بہت اثر ہے، تو اس کو قبول کرنے میں ذرا مشکل اور تردد ہوتا ہے، دقت پیش آتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کی، قرآن و سنت کی وہ آیات جس میں حقوق، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت باتیں کی گئی ہیں، ان کو قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جدید دور میں جو ایک امپاورمنٹ کا تصور ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ عورت کو وراثت میں حق ملے گا، ہے نا، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، یعنی اسلام کے تو تمام احکامات اچھے ہیں، لیکن یہ مطابقت رکھتی ہے، دس از ان سنکرونائزیشن ود دی ماڈرن اسٹینڈرڈ آف رائٹ اینڈ رانگ، تو اس کے حساب سے چونکہ یہ سنکرونائز ہے تو یہ چیز قبول کرنے میں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح عورت کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مطلب احادیث سے، کہ ماں باپ جو اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کریں، تو یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ جدید تصورات سے مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید تصورات کے مخالف ہے، جیسے جدید دور میں اس بات کو تو برا مانا جائے گا نا کہ بھائی ایک عورت کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، معاذ اللہ، لیکن یہ اسلامی حکم ہے، اور یہ ظلم ہمیں کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہم جدید تصورات سے متاثر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ سمجھے کہ عرب بیوقوف تھا، ہر زمانے میں، ہر سوسائٹی میں جو انسان ہوتے ہیں نا، وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند کیوں نہ سمجھ لے، لیکن جو ڈومیننٹ نیریٹو ہوتا ہے سوسائٹی کا اور ان کے زمانے کی جو ڈومیننٹ مورل سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ ان کے ذہن پہ، دماغ پہ، دل پہ حاوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ حاوی ہوتا ہے، اور وہ اس طرح حاوی ہوتا ہے کہ اس کے برعکس جو اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں نا، وہ ذرا مشکل ہوتی ہیں قبول کرنی عام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، جن کا ایمان اتنا پختہ نہ ہو، جو اسلام، انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کمزور ذہن، ٹھیک ہے؟ تو یہ شعر و شاعری کی بات تھی، چونکہ بات ذرا آف ٹریک ہو گئی، لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ جب عرب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں عام ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم جاہلی عرب کو بہت بیوقوف سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایک دم بیوقوف نہیں تھے، یا ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ایک دم وحشی جنگلی قسم کے لوگ تھے، ایسا بھی نہیں۔ جہاں ان کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں وہاں ان کے اندر اچھائیاں بھی تھیں، اور یہ میں نے پہلے بیان کیا ہے 7ویں نمبر کے لیکچر کے اندر کہ عرب کے اندر اچھائیاں بھی تھیں بہت، چونکہ ہم، یعنی انسان بلیک اینڈ وائٹ میں سوچنے کا عادی ہوتا ہے، تو جب ہم اسلام کی خوبصورتی بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم عرب کی، جاہلی عرب کی خوب برائی نہ کر لیں تب تک اسلام کی خوبصورتی نمایاں نہیں ہوگی، اسی لیے ان نوئنگلی بھی ہم بہت بڑھا چڑھا کے ان کی برائیاں کرتے ہیں، جو یعنی جاہلی سوسائٹی کی، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ جنگلی وحشی قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ عام انسان ہی تھے، کچھ برائیاں ان کے اندر بہت زیادہ تھیں، لیکن کچھ اچھائیاں بھی ایسی تھیں جو آج کے دور میں موجود نہیں ہیں، ہے نا؟ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اچھائیوں کو بھی ہم بیان کریں، اور پھر ہم یہ بتائیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ان کی کسی اچھائی کو تسلیم کر لیں گے تو اسلام کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو اسلام نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، وہ اپنی جگہ اتنا خوبصورت ہے جتنا وہ ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے نا؟ تو ضروری نہیں کہ عرب کو ایک دم جنگلی وحشی بنا کے ہی پیش کریں تبھی وہ جو ہے اسلام خوبصورت محسوس ہوگا، ایسا نہیں ہے، ان کے اندر بہت سی خوبیاں تھیں۔
تو جب میں یہ باتیں کرتا ہوں یا سیرت کی اس طرح کے لیکچرز کو پڑھایا جاتا ہے عام طور پہ، تو لوگوں کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ عرب جو ہے وہ بیوقوف تھا، ہم تو بڑے عقل مند، وی آر انلائٹنڈ پیپل، عرب بیوقوف تھا، عرب ایسا نہیں ہے. وی آر آلسو ہائیلی ان فیکٹ وی آر فار مور افیکٹڈ بائی دی ماڈرن سیٹ اپ آف لائف. کیونکہ ابھی کیا ہے، جو بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں نا وہ گلوبلائزڈ ہوتے ہیں، ہے نا. کیونکہ مینس آف کمیونیکیشن آف آئیڈیاز بہت افیکٹو ہے ابھی. انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، مووی ہے، لٹریچر ہے، ہر جگہ اس کا ایڈورٹیزمنٹ ہے، ہر جگہ سلوگن ہے خاص قسم کا، ہر جگہ چند قسم کی اسکیمیں ہیں. تو انسان صبح شام جو ہے دے آر بینگ بومبارڈیڈ ود دا ڈفرنٹ آئیڈیولوجیکل سیٹ اپ. So it's more easier for us to be affected by what is the dominant narrative of society than at that time. تو اپنے آپ کو انلائٹنڈ آپ تصور نہ کریں. ہم بھی یعنی ہر چیز سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے تھے، تو کوئی نہ وہ کوئی انوکھے تھے اور نہ ہم کوئی الگ ہیں. عام لوگ ہمیشہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں، جو سوسائٹی میں جو چیزیں رائج ہوتی ہیں اس سے عام لوگ ہمیشہ متاثر ہوتے ہیں. اسی لیے اسلام نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ قوت کا حصول کیا جائے نا، حکومت اسلام کے قائم کی جائیں، پار اسلام کا ہو، ڈومیننٹ اپر ہینڈ اسلام کا ہو، تاکہ جو ہے سوسائٹی کے اندر کلچر جو شیپ ہو نا، اس میں اچھے ویلیوز نشو نما ہوں، پھیلیں. کیونکہ اچھے ویلیوز کو جب پھیلایا جائے گا تو عام لوگ جو بہت یعنی جن پہ ماحولیات کا بہت اثر ہوتا ہے ان پہ اچھے اثرات ہوں گے. اور اس حقیقت کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، انسانوں کی اس کمزوری کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف دین و شریعت کو نازل کیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جہاد و قتال کے ذریعے دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ کیا، تاکہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے آسان ہو جائے حق کو قبول کرنا، عام لوگوں کے لیے اسلامی تعلیمات میں داخل ہونا آسان ہو جائے، عام لوگوں کے لیے جو جاہلی تصور ان کے ذہن سے ہوں وہ ماحول کی پاکیزگی کی وجہ سے نکل جائیں، ہے نا. سائڈ سے میں نے بڑی اہم باتیں آپ کو بتا دی ہیں جو آگے بھی کئی بار آتی رہیں گی. تو بہرحال یہ عثمان بن مظعون کا واقعہ چل رہا تھا. تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ آفٹر یہ پناہ جب انہوں نے ولید بن مغیرہ کی ختم کر دی، تو لبید بن ربیعہ یہ مشہور شاعر تھا، ہمیشہ مکہ آتا تھا، اپنے اشعار کہا کرتا تھا، اور قریش ان کو بہت چاو سے سنتے تھے اور بڑی عزت دیتے تھے. تو لبید بن ربیعہ جو ہے وہ مکے کے پاس کھڑا ہو کے اشعار پڑھ رہا تھا، عثمان بن مظعون وہیں سے گزر رہے تھے. تو لبید بن ربیعہ نے کہا، ایک شعر پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اب یہاں پہ ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں گا. ایک حدیث ہے غالباً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلی اشعار میں سے، یعنی اسلام سے پہلے کے جو اشعار ہیں ان میں سے جو سب سے بہترین شعر ہے، سب سے سچا اور سب سے پکا اور سب سے خوبصورت شعر ہے، وہ لبید کا شعر ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھ کے سنایا تھا بعد میں، یہ بہت بعد کی بات. تو پتہ یہ چلا کہ یہ شعر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا ہے نا، کیونکہ اس میں ایک حقیقت کا بیان ہوا ہے. تو کیا کہتا ہے لبید، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. حالانکہ لبید مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، لیکن اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے ماں سوا جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری باطل ہے، یعنی سوا اللہ کے ہر شے جو ہے وہ باطل ہے. تو خلا جو ہے حرف استثناء ہے اور ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یعنی الا جو ہے وہ زور کے لیے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور سامنے والے کے اٹینشن کو سیکھ کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. الا کل شیء، دھیان رہو، خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ ہر شے ما خلا اللہ، جو اللہ کے سوا ہے، باطل، اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے. تو یہ بات جب لبید نے کہی، عثمان بن مظعون وہیں سے گزر رہے تھے، تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ تو نے بالکل سچ کہا. تو اب لبید بن ربیعہ یعنی جیسے کہ شاعروں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ تعریف سن کے خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ مطلب یہ کامن ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے. تو جب عثمان بن مظعون نے کہا تو لبید اور خوش ہو گیا، اس نے اگلی لائن پڑھی، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ ضَائِلٍ، اور کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ختم نہ ہو جائے، یعنی کسی نعمت کی یہ کیریکٹرسٹک نہیں ہے کہ وہ ختم نہ ہو. وَكُلُّ نَعِيمٍ لا محالت ضائل، یعنی کوئی نعمت زائل ہو جانے سے، برباد ہو جانے سے اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں، یعنی ہر نعمت کو جو ہے بالآخر فنا ہونا ہے. تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے، جنت کی نعمت جو ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو لبید اب ظاہر ہے کہ پہلی تعریف جو ہوئی تو وہ تو خوش ہوا، لیکن جب اب یہ تنقید ہوئی تو وہ ناراض ہو گیا. لبید نے کہا کہ کیا بات ہے اہل مکہ، پہلے تمہارے ہاں تو مہمانوں کو اس طرح جو ہے بے عزت نہیں کرتے تھے، تو اب تو تم لوگ مہمانوں کو بے عزت کرنے لگے ہو. تو ایک آدمی تھا قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا، کہا کہ اس شخص کی بات کا برا نہ مانے، یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو
دین نیا لے کے آئے ہیں، اور جو جھوٹ ناسمجھ قسم کے لوگ جنہوں نے محمد کی اتباع کر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے ہے، تو ان کی باتوں میں بالکل دھیان نہ دیں۔ لیکن عثمان بن مظعون نے دوبارہ اپنی بات بیان کی کہ نہیں، تمہاری جو بات غلط ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو لبید اٹھا، اس نے جو ہے تو عثمان بن مظعون کو تھپڑ مار دیا ایک، جس کی وجہ سے بہت زوردار تھپڑ تھا، تو ان کی آنکھ جو پھول گئی۔ تو وہیں پہ ولید بن مغیرہ، جس کی پناہ جو ہے عثمان بن مظعون نے لوٹائی تھی، وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے، تیری یہ آنکھ جو ہے وہ چوٹ سے محفوظ تھی، اور تم بہت مضبوط پناہ میں تھے اگر میرے پناہ میں تھے، آج تم نے میری پناہ لوٹا کے جو ہے بہت بڑی خطا کی۔ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ولید، اگر مجھے اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کرنے کے لیے اپنی دونوں آنکھیں گنوانی پڑے، تو بھی یہ بات جو ہے مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اصل جو ہے پروٹیکشن کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تکلیف دینے والا ہے۔ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے مقرر تھی تو مل گئی، اگر یہ مقرر نہیں ہوتی تو نہیں ملتی۔ پھر اگر مقرر ہے کوئی تکلیف تو اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا، ہے نا، اور اگر مقرر نہیں ہے تو پھر کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ تو ولید نے بہرحال اپنی شان میں دوبارہ اس نے پیشکش کی کہ تم چاہو تو واپس سے میری پناہ میں آ سکتے ہو۔ عثمان بن مظعون نے منع کر دیا۔ بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کی وجہ سے اور اپنی غیرت جو مسلمانوں کو لے کے ان کی غیرت تھی کہ وہ تکلیف میں رہیں اور میں آرام میں رہوں، یہ مجھے برداشت نہیں، اس کی وجہ سے بڑے مشہور تھے، اور اللہ کے یہاں ان کا بڑا بلند مقام رہا۔ اور مدینے میں ان کا انتقال ہوا جب ہجرت وغیرہ کے بعد، تو جس عورت کے ہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت کے ہاں یہ کرائے میں رہتے تھے، تو اس کے ہاں جو ٹھہرے ہوئے تھے، ام العلا نام تھا، ام العلا انصاریہ، ام العلا انصاریہ رضی اللہ عنہا، انہی عورت کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون جو ہیں وہ جنت کی نہروں میں گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے عثمان کے انتقال کے بعد جو ہے عثمان کو ایسے ایسے دیکھا جنت کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک عملہ، یہ اس کے عمل کا بدلہ ہے، یہ اس کے نیک کاموں کا بدلہ ہے۔ یہاں دو باتیں پتہ چلی، ایک یہ کہ ایک شخص کا جب انتقال ہو جائے تو جنت کی بعض نعمتوں سے وہ محظوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر اس کے لیے جنت مقرر ہے تو اس کے لیے اس کو جو ہے قیامت کے دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض نعمتوں سے بعض وقتوں میں اس کو استفادہ ہوتا رہتا ہے، یعنی جنت میں گھومنے کا موقع اس کو بعض موقع پہ ملتا ہے۔ عام مومنین و صالحین جو نیک لوگ ہوں، جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، ان کو موت کے بعد ہی دھیرے دھیرے کر کے جو ہے وہ جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ سے تقرب میں مسلسل ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایکسیپشن ہے اس میں شہید کا، کہ شہید جو ہے وہ باضابطہ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے نکلتا نہیں، یعنی وہ اس کے لیے تو قیامت کے دن کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انتقال ہوتے ہی جو ہے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ دیگر جو صالحین ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ انتقال ہونے کے بعد کچھ گھڑیوں کے لیے جنت میں جاتے ہیں، کچھ گھڑیوں کے لیے پھر وہ علین و سجین میں رہتے ہیں۔ پھر یعنی یہ روٹیشن چلتا رہتا ہے، صبح و شام کے موقع پہ جو ہے وہ ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ملتی ہے، اور باقی وقت جو ہے وہ علین و سجین میں ان کو سلا دیا جاتا ہے، ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو۔ تو شہید نہ بھی ہو اگر انسان، تو بھی جو ہے جنت کی نعمتوں سے موت کے بعد محظوظ ہونے لگتا ہے، اگر تو اس کے اعمال اتنے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا فیصلہ فرما دے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کر دے بہت سارے گناہوں کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملہ۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مومنین و صادقین جو نیک مومن ہوتے ہیں، ان کو بعض خواب کے ذریعے بعض غیبی حقیقتوں کو بتا دیا جاتا ہے نا۔ اس کے تعلق سے احادیث میں بہت بشارت جو خواب کے ذریعے دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب جو ہے مومن کا، وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے، 46 پارٹ میں سے ایک پارٹ ہے۔ گویا کہ چونکہ نبوت بھی در حقیقت اخبار غیبیہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہونے کا نام ہے، اور بعض موقع پہ خواب کے ذریعے بھی کچھ حقیقتوں کو، کچھ باتوں کو جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے، اس پہ جو ہے امت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ کچھ لوگوں نے اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے بالکل خواب کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دے دی، جتنی کہ وہ اہمیت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی بہت آپ قصے کہانیاں خواب کی سنیں گے بعض لوگوں کے یہاں، بعض حلقوں میں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر وہم وغیرہ پہ مبنی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور ہر انسان کا خواب سچا نہیں ہوتا۔
دوسری کچھ لوگوں نے بالکل اس معاملے میں شدید رد عمل یہ کیا کہ نہیں، خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. صحابہ کرام خواب کی اہمیت کو سمجھتے تھے، جانتے تھے اور بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کی تشریح کیا کرتے تھے. بخاری سے لے کے تمام احادیث جو جامع جتنی احادیث ہیں، یعنی میں احکام والی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن جتنی جامع احادیث ہیں جن میں 8 مختلف ٹاپکس پہ احادیث ہوتی ہیں، ان میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جو احلام یعنی خواب وغیرہ کے تعلق سے بھی چیپٹر ہوتا ہے، اس میں احادیثیں موجود ہیں. تو خواب کی اہمیت اور خواب کے ذریعے حقائق کا جان لینا بعض مومنین و صادقین کے لیے اللہ تعالیٰ جب ضروری سمجھتا ہے یہ کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جنت سے جو بندے مومن کا تعلق ہوتا ہے موت کے بعد، اس کو بھی یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ام العلا وہی خاتون ہے جن کے ہاں عثمان بن مظعون نے قیام فرمایا تھا. تو یہ عثمان بن مظعون کی سٹوری تھی. انشاءاللہ تعالی آج میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اور صحابہ کرام کا جو وہ والا یعنی سٹوری والا فیز تھا، یعنی 5 لیکچر جو ہم نے، یوں کہہ لیجیے کہ میرے خیال میں آج 5واں لیکچر تھا کہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن فیس بائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈیورنگ مڈل اینڈ ارلی مکن فیز. وہ انشاءاللہ تعالی اس میں سے جو میجر اسٹوریز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کور کر دی ہیں. ساری نہیں کی ہیں، اس بات کو بھی یاد رکھیں آپ. انشاءاللہ تعالی اگلا لیکچر جو ہوگا ہمارا وہ اس ٹاپک پہ ہوگا کہ مکی دور کے اندر جو ہے صبر و تحمل کی اور جنگ و جدال سے بچنے کی جو حکم تھا. یعنی صحابہ کرام کو جہاد و قتال کی اجازت نہیں تھی مکے کے اندر، بلکہ باضابطہ منع کیا گیا تھا اس چیز سے. تو ان کی کیا وجوہات تھیں اور اس کے پیچھے کی حکمتیں کیا تھیں، یعنی the importance of patience and absence of war and retaliation in Makkan phase and the reasons behind it. ٹھیک ہے. تو دس وی ول اسٹڈی نیکسٹ لیکچر میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پورا لیکچر تو نہیں جانا چاہیے. تو یہ ٹاپک کور کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے دا فرسٹ امیگریشن یا فرسٹ مائگریشن ٹو ابیسینیا یا ہجرت حبشہ جو پہلی والی تھی، جس میں 12-13 لوگوں نے ہجرت کی تھی، اور اس کے پیچھے کی علت کیا تھی، ریزن کیا تھی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی آج ہم نے پڑھا اس کو قبول فرمائے، جو خطا ہو گئی اس میں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آگے کے دروس کو بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے پڑھنے والا بنائے. اس کے ماں سوا کسی دوسری نیت کا حامل ہمیں نہ بنائے. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کے سوال جواب جو ہے لے لوں گا.